آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، بعد میں آپ کو بتائیں گے. خاور صاحب پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن آپ امریکن الیکشنز کو، ان کی پالیٹکس کو بہتر سمجھتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں. وہاں پر تو گریٹ ڈیبیٹس ہوتی ہیں جہاں پر آمنے سامنے بٹھا کے یہی سارے ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ کس کی کیا پالیسی ہے، کس نے کیا بات کی تھی، کون کس بات کا آمنے سامنے بیٹھ کے کیسے جواب دے سکتا ہے. اور اس مناظرے کی پاکستان میں بڑی ضرورت ہے. یہ تو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بیٹھتی ہے، فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ کو ایسے بیٹھ کے مناظرے کرنے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، کلیئرٹی سامنے آئے. اور یہاں پر اگر کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ طرز عمل. وہ شعر ہے نا کہ اگر کوئی بات کرے تو اس پہ پھر قائم رہنا چاہیے. اگر آپ کو وہ شعر آتا ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں 2,500-3,000 ارب روپے کی 15 سال میں پیسہ جو تھا وہ دبئی بھیجا گیا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ حسن مرتضیٰ تو میرا بھائی ہے. عرض یہ ہے، بڑی انتہائی مودبانہ گزارش یہ ہے کہ محترم رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ زبان کے تھوڑے سے وہ جب بولتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کچھ بولنا ہے. یہ جب ارلی 90s میں پیپلز پارٹی کا حصہ ہوا کرتے تھے، اس کے بعد جب نون لیگ میں آنے سے پہلے، اس وقت ان کے جو بیانات تھے ٹورڈز پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت، وہ سب کے سامنے ہیں. اور اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ نون قیادت کا جب سے حصہ بنے ہیں، پھر اپنی سابقہ جماعت کے لیڈران کے بارے میں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں مختلف بیانات دیتے رہے ہیں. تو وہ جو ہیں ان کو آپ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. اب یہ ایک مطلب کامن سینس والی یہ نالج ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، اس کی قیادت کرپٹ ہے. ان کا نام ہی لیں تو آپ کے ذہن کے اندر کرپشن آ جاتی ہے. 2,500 سے 3,000 فگرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ 15 سال کا ٹائم فریم بھی دیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے 2,500-3,000 ارب جو ہے وہ آپ دبئی لے گئے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ ہمیں بتا کے لے کے گئے ہیں. تو اس کے اوپر اگر میڈیا آپ سے سوال نہ کرے تو آپ کیا کریں؟ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب رانا صاحب کے اوپر الزام لگا تھا نا، ان کی جو سابقہ حسن صاحب کی جماعت اس زمانے میں وہ 2.5-3 کلو، نہیں 2.5-3 کلو پتہ نہیں کتنے کلو. تو مجھے یاد ہے ایک میٹنگ میں اور جو ہے شہزاد اقبال، یہ جو اپنا جن کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، بیک گراؤنڈ بریفنگ تھی، تو وہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا تھا یہ. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے بھی سوال کیا تھا اور شہزاد نے مجھے سپورٹ کیا تھا. میں نے کہا جی آپ یہ جو فگر بتا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ جو ہے وہ اتنا مال منتر اپنی گاڑی میں لے کے جا رہا ہے. تو اس وقت میڈیا نے آل اکراس، اللہ جنت نصیب کرے شہید ارشد شریف نے اپنے پروگرامز کے اندر انہوں نے کہا جی یہ بوگس کیس ہے، اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو اب اگر رانا صاحب سے ہم یہ پوچھ رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں مودبانہ، میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ رانا صاحب تسی بڑا بڑا الزام لا دیتا ہے تھوڑی اپنے وہ جماعت ہے جہدے نال روزانہ تسی، وہ کہندے نہیں میں عدالت لے کے گیا. انہوں نے پوچھا یہ عدالت کون سی ہے؟ میں عوام کی عدالت میں یہ اپنا بیانیہ لے کے گیا ہوں، عوام جو ہے فیصلہ کرے گی کہ میرے بیان کے اندر کتنی سچائی ہے. یعنی کہ اللہ خیر صلی اللہ الزام ہے. چوہی صاحب آپ اس سچویشن پہ جب وہ تذکرہ کر رہے تھے نا 1990 کی دہائی کا اور اس سے پہلے ان کی وابستگی پیپلز پارٹی کے ساتھ، آپ اس وقت مسکرا رہے تھے. ذرا ایلیبریٹ کریں گے کہ کیا وجوہات تھیں؟ آپ ظاہر ہے کئی چیزیں جانتے ہوں گے جو ہم نہیں جانتے. ظاہر ہے نہیں، اب باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ دیکھنا رانا ثناءاللہ خان صاحب نے اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی، اور بڑا یعنی بہت دور جا کے کہ 2,500-3,000 ارب ہے یا 2,500 سر 2,500-3,000 ارب بلین ہے. تو یہ 3,000 ارب جو ہے وہ گیا اور یہ کھا گئے اور دبئی لے گئے، اور یہ اعلانیہ کرپشن کرتے ہیں. تو بھائی وہ اگر یہ کہہ دیں کہ آپ چھپا کر کرپشن کرتے ہیں تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی آپ پھر سوال بھی نہیں کرنے دیتے. رانا ثناءاللہ نے، میں نے دیکھا کہ پچھلے الیکشن میں ہارنے کے بعد انہوں نے اپنی کافی کریکشن کی ہوئی تھی، لیکن اب پھر جب سے سینٹر بن گیا تو ابھی ان کی دوبارہ سے اڑان جو ہے نا وہ فرق پڑ گئی ہے. تو ابھی تو یہ مسلم لیگ این کو اپنی پالیسی کو دوبارہ کنسیڈر کرنا چاہیے. یہ ان کی مرضی کریں یا نہ کریں. اور نمبر 2، پیپلز پارٹی کے بغیر آپ کی گورنمنٹ بن نہیں سکتی تھی، چل بھی نہیں سکتی میرے خیال میں. بہت مشکل ہو جائے گا، شاید چلانے کی کوشش کریں اور پھر بھی نہ چلے. تو یہ اس طرح کے الزامات اتنی دور جا کے لگانے کا کوئی جواز نہیں ہے. اگر اپنی کارکردگی پر توجہ دے اور پیپلز پارٹی بھی اپنی سیاسی اور عوامی سطح پر اپنی ساکھ کو بہتر کرے تو دیٹ ول بی فار بیٹر. اس طرح کے بہت ہی معاف کرنا گھٹیا الزامات لگانا اور پھر صحافیوں کے اوپر چڑھ دوڑے کہ جی آپ وہ میرا بیان کیوں آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ رانا صاحب جو ہیں
بہت زیادہ اکھڑے ہوئے تھے. یعنی جب انہوں نے شہزاد اقبال نے ان کو یہ کہا کہ جی آپ نے یہ کہا ہے، تو پھر وہ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ میں نے بہت ہی فاؤل پلے کیا ہے اور یہ بکنے والا نہیں ہے سودا، تو میں تو ابھی بھی ان سے یہی کروں گا، اپنا اتحاد ہے، آپ مل جل کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. یہ نورا کشتی کی جو تاثر تھا اسی تک رہے. اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں مجھے روک کے کہ نورا کشتی سے ذرا آگے بڑھ گیا کام، یہ سیریس سیاسی چپکلسٹ کی طرف جا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نو. یہ خاور صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہ نورا کشتی رہے گی، سبسائڈ کر جائے گا اور پرانی تنخواہ سے کم کریں گے دونوں فریق، یا یو اسٹل تھنک دیٹ دے ڈیوائڈ از وائڈنگ؟ حسن بتائے گا، لیکن میرے خیال میں کچھ زیادہ ہو گیا کام. اچھا حسن صاحب، یہ ایک تو کہ چلیں آپس میں جو بیانات ہیں نورا کشتی ہو یا آگے کا معاملہ ہو وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن الزام لگائیں تو اس کی کوئی فیکچوئل بیس ہونی چاہیے کہ یہ میں نے الزام لگایا، اس کے پیچھے یہ سارے ڈاکیومنٹس ہیں. آپ سوال کریں، میں سوال کروں، خاور صاحب سوال کریں یا کوئی اور اینکر پرسن سوال کرے، آپ ان سے، بیکاز واچ ڈاگ کا کردار یہی ہوتا ہے کہ آپ نے چیزیں ہائی لائٹ کرنی ہوتی ہیں جو کہ اگر غلط ہیں. کسی نے رانا ثناءاللہ صاحب سے گن پوائنٹ کے اوپر یہ بیان لیا ہے کہ آپ الزام لگائیں ان کے اوپر کہ 2500 سے 3000 ارب روپے کی کرپشن کی ہے پیپلز پارٹی نے اور دبئی منتقل کی ہے. گن پوائنٹ پر نہیں تھا نا، انہوں نے انڈیپینڈنٹلی ان کے سامنے مائکس پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جناب وہ موبائل میں بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی جو ہے وہ موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہے ان کی. تو رانا صاحب کی اپنی چوائس تھی نا، اپنے الفاظ تھے نا، اپنی آزاد جو ہے وہ منشا کے ساتھ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو پھر اس کو اون کریں. رانا صاحب کے ساتھ وہی ہوا جیسے جو عمران احمد نیازی صاحب کے ساتھ ہوا تھا، 35 پنچر والا انہوں نے الزام لگایا تھا. اچھا 35 پنچر کا الزام لگایا، پھر اس نے کہا جی فلاں تاریخ کو میں پریس کانفرنس کروں گا اور میں سارے ثبوت دوں گا. وہ ثبوت کی جب بات آئی تو پھر جناب وہ کو بریگیڈیئر سیمسن کے اوپر وہ بات ڈالنے کی کوشش کی. پھر کچھ عرصہ گزرا جناب تو پھر آئی بلیو حامد میر صاحب تھے، کون تھے جنہوں نے ان سے کوشچن کیا کہ بھائی 35 پنچر والی بات، انہوں نے کہا جی وہ تو سیاسی بیان تھا. بھائی آپ نے مطلب جھوٹ بولا ہے. تو بات یہ ہے کہ رانا صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ 2500 سے 3000 کی کرپشن ہوئی ہے اور پیسہ منتقل ہوا ہے، تو وہ انٹیریئر منسٹر رہے ہیں. ان کی بات کے اوپر ہمیں جو ہے وہ اس لیے زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر کیا ہے اور اگر آپ کی ناک کے نیچے سے کی کرپشن ہو رہی تھی یا ہنڈی کے ذریعے پیسہ باہر جا رہا تھا تو پھر آپ نے کیوں جانے دیا؟ چلیں جی. اور اگر نہیں جا رہا تھا تو اگر خالی محض الزام ہے اور شواہد نہیں ہے تو پھر آپ نے اور عمران خان میں فرق کیا ہے؟ ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ یہ بات ہے نا جی. نہیں، اور دوسری بات ہے ظاہر ہے وہ یہ بھی کہا جاتا تھا نا اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کہ یہ وہ ذرائع، پھر یہ بھی کہا جاتا تھا انٹرویوز میں کہ ہماری تو پاکستان کیا ملک سے باہر کیا پاکستان میں بھی کوئی زمین نہیں ہے. انہوں نے بھی کیا کہا تھا، وہ بیان صرف اسمبلی کی حد تک. جی اسمبلی کی حد تک تھا. تو یہ لیکن ان کو یہ سیکھنا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے. لیکن جو نواز شریف صاحب کا جو ایشو تھا، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، جو کچھ کیا، وہ جو کورٹ کیس ہے اس کی مماثلت نہیں ہے جس میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا نواز شریف صاحب کو. وہ اقامہ تھا اور پاکستان کا واحد پرائم منسٹر ہے جس کو وداؤٹ ٹرائل کنوکٹ کر دیا گیا، اتار دیا گیا. ٹھیک ہے. عمران احمد نیازی صاحب کو ان لینتھ ٹرائل کے بعد عدالت نے سزا سنائی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان کو بیسیکلی اس سے پہلے جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اسمبلی نے ان کو ووٹ آؤٹ کیا ہے. یہ بڑا کورٹ کور کرتے رہے ہیں تو مطلب ان سے آپ بحث تھوڑی کر سکتے ہیں. یہ آپ مجھے یاد نہیں ہے وہ فارمر جسٹس ثاقب نثار صاحب، یہ ان کو وہ بڑے ان کے فیورٹ جسٹس چیف جسٹس ہوا کرتے تھے نا، جو نوجوانوں کی طرح. جی بالکل ان کے بڑے فیورٹ وہ انہوں نے ایسا آئینے میں اتارا تھا مجھے کہ میں کہتا واہ چیف صاحب، یہ آپ کے اندر جوانوں سے بڑھ کے تو آنا ہی ہے. ہمارے حسن ایوب صاحب بانی جو اڈیالہ جیل کے اندر، انہوں نے بھی ان کو آئینے میں اتار لیا. ثاقب نثار صاحب نے بھی آئینے اتار لیا. ایک نہیں اتار سکے تھے میں اور چودھری صاحب اور توسی شفاق سے. اچھا چودھری صاحب جو آپ نے سوال کیا تھا نا وہ میں ضرور اس کا جواب دینا چاہوں گا. چودھری صاحب آپ کی آبزرویشن بڑی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے نورا کشتی سے تھوڑی آگے بڑھ رہی ہے، سیریس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اب کوئی شکل اختیار کر سکتی ہے. اس کے اوپر جو مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ضرورت ہے. میں لاسٹ بات کروں گا. اس وقت مجھے سیاسی طور پر لڑائیاں ود ان پیپلز پارٹی اور کسی حد تک ود ان مسلم لیگ نواز دکھائی دے رہی ہیں. آپ لوگوں کی آپ بات میں ود ان اپنے اندر لڑائیاں نظر آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی اور مسلم لیگ نواز کے اندر بھی. مسلم نواز میں کس حساب سے؟ بس ٹھیک ہے، اتنی بات کافی ہے. اتنی بات کافی ہے. ٹھیک ہے.